بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیار کرتا تھا لیکن انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے پتہ نہیں کیوں اس کی طرف سے صفائی دی تھی۔ جو پیار کرتا ہے وہ انتظار کرتا ہے۔ جواب کھٹاک سے آیا تھا اور اس کی ساری وضاحتوں دلیلوں کے پرکھچے اڑا گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے ہنسی تھی یا پھر شاید ہنستے ہوئے روئی تھی؟ کیا سمجھا دیا تھا اس عورت نے جو دل و دماغ میں کبھی سمجھ نہیں سکتا تھا؟ اس آدمی کی وجہ سے گھر چھوڑ آئی اپنا؟ اماں نے پھر پوچھا۔ نہیں، بس وہاں بے سکونی تھی مجھے، اس لیے آ گئی، اس نے بھیگے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا۔ کیا بے سکونی تھی؟ وہ برستی آنکھوں کے ساتھ بتاتی گئی۔ اماں چپ چاپ آٹا گوندتی رہی۔ اس کے خاموش ہونے پر بھی اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہو گیا تھا، بے حد طویل۔ اماں آٹا گوندنے کے بعد ساگ میں ڈوئی چلانے لگی تھی۔ وہ ٹانگوں کے گرد بازو لپیٹے ساگ کو گلتے دیکھتی رہی۔ وہاں نہر کے کنارے کیوں کھڑی تھی؟ اماں نے یکدم ساگ گھوٹتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اس نے سر اٹھا کر اماں کا چہرہ دیکھا۔ بیرونی گیٹ ہمیشہ کی طرح گھر میں کام کرنے والی ملازمہ نے کھولا تھا۔ ڈرائیو وے پر گاڑی کھڑی کرتے ہوئے اس نے بھی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ ہر روز کی طرح لان میں کھیلتے اس کے دونوں بچے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آ گئے تھے۔ 4 سالہ جبریل پہلے پہنچا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اس نے اپنے بیٹے کا چہرہ چوما۔ وہ پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ السلام علیکم۔ جبریل نے روزانہ کی رسومات پوری کی۔ گاڑی میں پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اس نے جبریل کا چہرہ صاف کیا، جو اس نے بڑی فرما برداری سے کروایا تھا۔ 2 سالہ عنایہ تب تک ہانپتی کانپتی شور مچاتی گرتی پڑتی اس کے پاس آ گئی تھی۔ دور سے پھیلے اس کے بازوں کو دیکھ کر وہ کچھ اور کھلائی تھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اسے دور سے گود میں لیا تھا۔ بہت زور سے اسے بھینچنے کے بعد اس نے باری باری بیٹی کے دونوں گال چومے۔ جبریل تب ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ اس نے عنایہ کو اب نیچے اتار دیا۔ وہ دونوں باپ سے ملنے کے بعد دوبارہ لان میں بھاگ گئے تھے، جہاں وہ ملازمہ کی 2 بیٹیوں کے ساتھ فٹ بال کھیلنے میں مصروف تھے۔ وہ چند لمحے ڈرائیو وے پر کھڑا اپنے بچوں کو دیکھتا رہا، پھر گاڑی کے پچھلے حصے سے اپنا بریف کیس اور جیکٹ نکالتے ہوئے وہ گھر کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی بیوی تب تک اس کے استقبال کے لیے دروازے تک آ چکی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی تھی۔ وہ حیرانی سے اس کے پاس آتے ہوئے مسکرائی۔ تم جلدی آ گئے آج؟ اس نے ہمیشہ کی طرح اسے گلے لگاتے ہوئے اس کے بالوں کو ہولے سے سلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، آج زیادہ کام نہیں تھا تو ڈھونڈ لیتے؟ وہ جواباً اس کے ہاتھ سے جیکٹ لیتے ہوئے ہنسی۔ وہ جواب دینے کے بجائے مسکرا دیا۔ اپنے بیڈ روم میں اس نے جب تک اپنا بریف کیس رکھا اور جوتے اتارے وہ اس کے لیے پانی لے آئی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے سے گلاس اٹھا رہا تھا۔ جب اس نے اچانک پوچھا تھا اس نے چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ ہاں بالکل، کیوں؟ نہیں، مجھے لگتا نہیں۔ تم تھکے ہوئے لگتے ہو، اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ اس نے جواب دینے کے بجائے گلاس منہ سے لگا لیا۔
وہ ٹرے لے کر چلی گئی۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ لاؤنج میں آ گیا تھا۔ لان میں اس کے دونوں بچے ابھی بھی فٹ بال کے پیچھے بھاگتے پھر رہے تھے۔ وہ لاؤنج کی کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ موسم اس کو یہ کبھی پسند نہیں تھا، سرد تھا۔ وہ اس کی وجہ وہ بارش تھی جو کسی وقت بھی شروع ہو سکتی تھی، جو شاید ابھی کچھ دیر میں پھر سے شروع ہونے والی تھی۔ کنک ساشا میں پچھلے کئی دنوں سے ہر روز اس وقت بارش ہوتی تھی۔ یہ کانگو کا موسم ایسا ہی تھا۔ ساپیر کے آخر چند گھنٹے، 1-1.5 گھنٹہ کی بارش اور اس کے بعد مطلع صاف۔ چائے وہ اپنی بیوی کی آواز پر باہر لان میں دیکھتے بے اختیار پلٹا۔ وہ ایک ٹرے میں چائے کے 2 مگ اور ایک پلیٹ میں چند کوکیز لیے کھڑی تھی۔ تھینکس۔ وہ ایک مگ ایک بسکٹ اٹھاتے ہوئے مسکرایا۔ باہر چلتے ہیں بچوں کے پاس، وہ باہر جاتے ہوئے بولی۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، کسی کال کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے باہر چلی گئی۔ چند منٹوں کے بعد اس نے اپنی بیوی کو لان میں نمودار ہوتے دیکھا۔ لان کے ایک کونے میں پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے وہ کھڑکی میں اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ وہ بھی جواباً مسکرا دیا تھا۔ چائے کا مگ اور بسکٹ کی پلیٹ اب لان میں اس کے سامنے پڑی ٹیبل پر رکھے تھے۔ اس نے باری باری جبریل اور عنایہ کو اس کے پاس آ کر بسکٹ لیتے دیکھا۔ جبریل نے 2 بسکٹ لے کر نونو اور لویا کو دیے تھے۔ چاروں بچے ایک بار پھر فٹ بال سے کھیلنے لگے تھے۔ اس کی بیوی اب مکمل طور پر بچوں کی طرف متوجہ تھی۔ چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے دائیں کندھے پر پڑی شال سے اپنے جسم کا وہ حصہ چھپائے جہاں ایک نئی زندگی پرورش پا رہی تھی۔ ان کے ہاں تیسرا بچہ ہونے جا رہا تھا۔ وہ فٹ بال کے پیچھے بھاگتے بچوں کو دیکھتے ہوئے وقتاً فوقتاً ہنس رہی تھی، پھر انہیں ادا یاد دینے لگی۔ لاؤنج کی کھڑکی کے سامنے کھڑے باہر دیکھتے جیسے وہ ایک فلم دیکھ رہا تھا، ایک مکمل فلم۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے مگ وہیں رکھ دیا۔ اس کی بیوی کا اندازہ ٹھیک تھا کہ وہ ٹھیک نہیں تھا۔ کھڑکی کے شیشے سے باہر لان میں نظر آنے والی ایک خوش و خرم فیملی دیکھ رہا تھا۔ آئیڈیل پرفیکٹ لائف کا ایک منظر، اس کے بچوں کے بچپن کے قیمتی لمحے، اپنے اندر ایک اور ننھا وجود لیے اس کی بیوی کا مطمئن مسرور چہرہ۔ چند پیپرز کو پھاڑ کر پھینک دینے سے یہ زندگی ایسی ہی خوبصورت رہ سکتی تھی۔ وہ ایک لمحہ کے لیے بری طرح کمزور پڑا۔ اولاد اور بیوی واقعی انسان کی آزمائش ہوتے ہیں۔ ان کے لیے جنہیں مال سے کس رہتا ہے، انہیں دیکھتے وہ بھی اسی آزمائش کا شکار ہو رہا تھا، ایک مرد، ایک شوہر اور ایک باپ کے طور پر۔ لان میں موجود اس کی فیملی اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ ان سے خون اور محبت کے رشتوں سے بندھا ہوا تھا۔ ایک لمحہ کے لیے اس کی نظر بھٹک کر جبریل اور عنایہ کے ساتھ کھیلنے والی 4 اور 6 سال کی ان 2 سیاہ فام لاگر بچیوں پر گئی تھی۔ اس کے خوبصورت گورے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے وہ اور بھی زیادہ بدصورت لگ رہی تھی۔ ہیڈی کی وہ دونوں بیٹیاں اگر اس وقت مناسب لباس اور جوتوں میں ملبوس تھیں تو اس کی وجہ ہیڈی کا ان کے گھر کام کرنا تھا، ورنہ وہ گومبے کے غریبوں کے ہزاروں بچی کی طرح اپنے بچپن کسی بھی سہولت کے بغیر چائلڈ لیبر کے طور پر گزار رہی ہوتی، اور وہاں سے چلے جانے کے بعد ان کا مستقبل پھر کسی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو جاتا، بالکل اسی طرح جس طرح اس
مغربی استعماریت کے وہاں آ جانے سے پورا افریقہ بے یقینی اور عدم استحکام کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ اس مغربی استعماریت کے ایک نمائندے کے طور پر وہاں کانگو میں موجود تھا۔ اس نے اپنی 30 سالہ ملازمہ کو ڈرائی وے پر کھڑے اپنے بچیوں کی کسی کک پر تالیاں بجاتے دیکھا، بالکل ویسے ہی جیسے لان کے کونے میں کرسی پر بیٹھی اس کی بیوی اپنے دونوں بچوں کو کھیلتے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ ایڈی نے خود کبھی بچپن نہیں دیکھا تھا، وہ پیدا ہونے کے بعد فوراً بالغ ہو گئی تھی، افریقہ کے 90% بچوں کی طرح جنہیں بچپن یا بقائے زندگی میں سے کوئی ایک ہی چیز مل سکتی تھی۔ بچپن بہرحال ان آپشن میں سے تھا جو پریمیم کی لسٹ میں آتے تھے، اور ایسا ہی ایک آپشن اپنے بچوں کو دینے کے لیے ہیڈی سنگل پیرنٹ کے طور پر جان توڑ محنت کر رہی تھی۔ وہ ان کے ساتھ انسانیت کے رشتے میں منسلک تھی۔ ایک لمبے عرصہ کے بعد وہ پہلی بار وہاں کھڑا اپنی اولاد اور اس عورت کی اولاد کا موازنہ کر رہا تھا، اپنی بیوی کی زندگی اور اس عورت کی زندگی کا مقابلہ کر رہا تھا۔ حالانکہ وہ آج جو اس کام کے لیے نہیں کھڑا تھا، اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر اس نے کالر آئی ڈی دیکھی، اس کے جسم ایک لمحے کے لیے تنا تھا۔ کال ریسیو کرتے ہوئے اسے اندازہ تھا اس وقت دوسری طرف وہ کس سے بات کرنے والا تھا۔ اسے اپنی فیملی کی زندگی اور استعفیٰ میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑا۔ پریزیڈنٹ نے کافی کا خالی کپ واپس میز پر رکھ دیا۔ پچھلے 5 گھنٹے میں یہ کافی کا 8واں کپ تھا جو اس نے پیا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنی کافی نہیں پی تھی، مگر زندگی میں کبھی اسے اس طرح کا فیصلہ بھی نہیں کرنا تھا۔ بٹوین ڈیول اینڈ دا بہیو، آگے گڑھا پیچھے کھائی والی صورتحال سے دوچار تھا اور اپنے عہد صدارت کے ایک بہت غلط وقت پر ایسی صورتحال سے دوچار ہوا تھا۔ کانگریس کے الیکشن سر پر تھے اور فیصلہ ان الیکشن کے نتائج پر بری طرح اثر انداز ہوتا تھا۔ بری طرح کا لفظ شاید ناکافی تھا۔ اس کی پارٹی دراصل الیکشن ہار جاتی، لیکن اس فیصلہ کو نہ کرنے کے اثرات زیادہ مضر تھے۔ وہ اسے جتنا ٹال سکتا تھا ٹال چکا تھا، جتنا کھینچ چکا تھا۔ اب بہرحال اس کے پاس وقت ضائع کرنے کے لیے مزید وقت نہیں تھا۔ کچھ لابیز کی قوت برداشت جواب دے رہی تھی، کچھ پاور پلیز بے دبے لفظوں میں اپنی ناراضی اور شدید رد عمل سے اسے خبردار کر رہے تھے۔ فارن آفس اسے مسلسل متعلقہ ممالک سے امریکن سفارتکاروں کی تقریباً روزانہ کی بنیاد پر آنے والی کیسز کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا، اور خود وہ 2 ہفتے کے دوران مستقل ہاٹ لائن پر رہا تھا۔ امریکہ کی بین الاقوامی پسپائی ایک الیکشن ہارنے سے زیادہ سنگین تھی، مگر اس کے پاس آپشن نہ ہونے کے برابر تھے۔ اپنی کیبنٹ کے 6 اہم ترین ممبرز کے ساتھ 5 گھنٹے کی طویل گفت و شنید کے بعد وہ جیسے تھک کر 15 منٹ کا ایک وقفہ لینے پر مجبور ہو گیا تھا، اور اس وقت وہ وقفے کے آخری کچھ منٹ گزار رہا تھا۔ ٹیبل سے کچھ پیپرز اٹھا کر دوبارہ دیکھنے لگا تھا۔ وہ کیبنٹ آفس میں ہونے والی 5 گھنٹے طویل میٹنگ کے بلٹ پوائنٹس تھے۔ اس کی کیبنٹ کے وہ 6 ممبرز 2 برابر گروپس میں بٹے ہوئے 2 مختلف لابیز کے ساتھ تھے۔
وہ ٹائی اس کے کاسٹنگ ووٹ سے ٹوٹنے والی تھی اور یہی چیز اسے اتنا بے بس کر رہی تھی۔ اس فیصلے کی ذمہ داری ہر حال میں اسی کے سر آ رہی تھی۔ یہ اس کے عہد صدارت میں ہوتا اور اس کے کاسٹنگ ووٹ سے ہوتا۔ اگر ہوتا تو اس کی ذمہ داری کو وہ لاکھ کوشش کے باوجود وہ کہیں اور منتقل نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے کاغذات کو ایک نظر پھر دیکھنا شروع کیا۔ وہ بلٹ پوائنٹس اس وقت اس کے لیے بلٹس کا کام کر رہے تھے۔ بریک کے آخری 2 منٹ باقی تھے جب وہ ایک فیصلے پر پہنچ گیا۔ بعض دفعہ تاریخ بنانے والے کے ہاتھوں کو جکڑ کر خود بنواتی ہے اور تاریخ 17 جنوری 2030 کو یہی کر رہی تھی۔ وہ یخنی میں ڈوبے ہوئے روٹی کے ٹکڑے چمچ کے ساتھ اپنے باپ کو کھلا رہا تھا۔ اس کا باپ ایک لقمے کو چبانے اور نگلنے میں تقریباً 2 منٹ لے رہا تھا۔ وہ ہر بار صرف اتنی یخنی پیالے میں ڈالتا جس میں ایک ٹکڑا ڈوب جاتا۔ چمچہ اس ٹکڑے کو باپ کے منہ میں ڈالنے کے بعد وہ بے حد تحمل سے پیالے میں نیا ٹکڑا اور گرم یخنی ڈالتا۔ لقمے کے چبائے جانے تک روٹی کا نیا ٹکڑا اور یخنی میں پھولنے لگتا تھا۔ وہ ایک ہی وقت میں یخنی اس پیالے میں ڈالتا تو یخنی اب تک ٹھنڈی ہو چکی ہوتی۔ یخنی کا ایک پیالہ پینے میں اس کا باپ تقریباً 1 گھنٹہ لگاتا تھا۔ ٹھنڈی یخنی میں ڈوبے ہوئے روٹی کے ٹکڑے بھی وہ اسی رغبت سے کھاتا جیسے وہ ان گرم لقموں کو کھا رہا تھا۔ اس کے ذائقے کی حس آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ گرم اور ٹھنڈی خوراک میں تخصیص کرنا وہ کب کا چھوڑ چکا تھا۔ یہ صرف اس کی دیکھ بھال کرنے والے اس کی فیملی کے افراد تھے جو اس تشخیص کو اس کے لیے اب بھی برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب بھی خوراک کو اس کے ممکنہ حد تک ذائقہ دار بنا کر دے رہے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی وہ اس ذائقے سے لطف اندوز ہو سکتا نہ اس ذائقے کو یاد رکھ سکتا تھا۔ باپ کو کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ اس نے اور اس کی بیوی نے بھی وہاں بیٹھے کھانا کھایا تھا، اور جب بھی یہاں آتا تھا تینوں وقت کا کھانا باپ کے کمرے میں اسے کھانا کھلاتے ہوئے کھاتا تھا، اور اس کی عدم موجودگی میں یہ کام اس کی بیوی اور بچے کرتے تھے۔ ان کے گھر کا ڈائننگ روم ایک عرصہ سے نہ ہونے کے برابر استعمال ہو رہا تھا۔ اس کے باپ کا بیڈ روم اس کی فیملی کے افراد کی بہت ساری سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ یہ اس شخص کو تنہائی سے بچانے کی کوشش تھی جو پچھلے کئی سال سے بستر پر پڑا تھا اور الزائمر کی آخری سٹیج میں داخل ہو چکا تھا۔ ٹرالی میں پڑا نیپکن اٹھا کر اس نے اپنے باپ کے اونٹوں کے کونے سے نکلنے والی یخنی کہ وہ قطرے صاف کیے جو چند لمحے پہلے نمودار ہوئے تھے۔ اس کے باپ نے خالی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا جن سے وہ ہمیشہ دیکھتا تھا۔ وہ اسے کھانا کھلاتے ہوئے جو آپ کی توقع کیے بغیر اس سے بات کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ اس کے باپ کی خاموشی کے وقفے اب گھنٹوں پر مشتمل ہونے لگے تھے۔ گھنٹوں کے بعد کوئی لفظ کوئی جملہ اس کے منہ سے نکلتا تھا جس کا تعلق اس کی زندگی کے کسی سال کی کسی یاد سے ہوتا، اور وہ سب اس جملے کو حال کے ساتھ جوڑنے کی کوشش میں لگ جاتے تھے۔ اس کا باپ یک ٹک کھانا کھاتے اسے دیکھتا تھا، اب بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا باپ جیسے ایک اجنبی کا چہرہ پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کو کھانا کھلانے کی کوئی احتیاط، کوئی محبت، کوئی لگن اس کی یادداشت پر کہیں محفوظ نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ایک اجنبی کے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا اور اس کی ختم ہوتے دماغی خلیے سارا وقت اس کے اجنبی کے چہرے کو
कोई नाम देने की कोशिश में लगे रहते थे।